فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ فاتخذت، پھر اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجاباً، ایک پردہ، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف اس کے، روحنا، اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو، روح القدس، جبرائیل امین علیہ السلام کو، فتمثل، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، بشراً، ایک انسان کی، سویاً، کامل، مکمل، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص، ایک خوبصورت نوجوان بے دھڑک اندر داخل ہو گیا ہے، تو وہ ڈر گئیں کہ یہ کہیں بری نیت سے تو نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، میں وہ نہیں ہوں جو تم گمان کر رہی ہو، جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں، اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ تیرے رب کے ساتھ اون کیا نا، کہ تیرے رب کی طرف سے، اے مریم۔ مریم بھی اپنے اللہ کے لیے ہی تو ہیکل میں الگ ہوئیں۔ ان کی ماما نے جب منت مانی تھی اور ان کو الگ تھلگ کر دیا تھا، روح القدس جب آئے وہاں، اور یہ روح کا لفظ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193 اور سورۃ القدر میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پڑھ چکے بھی ہیں۔ روح القدس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہر روح کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور پر اپنا قرار دینے میں ان کی شان کی بلندی کا اظہار ہے، جیسا کہ ہر گھر اور ہر اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کی شان انوکھی اور نرالی ہے۔ اسی لیے روحنا کا لفظ استعمال کیا اور اس کا ترجمہ خاص فرشتہ کیا۔ پھر پورے اعضاء والا تندرست انسان جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں اس لیے آئے کہ مریم علیہ السلام کے لیے انہیں ان کی اصل صورت میں دیکھنا شدید خوف کا باعث یا پھر ناقابل برداشت ہوتا، تو وہ انسانی شکل میں آئے۔ چونکہ انتہائی باحیا اور با کردار خاتون ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ پیور، پاک، تو وہ ایک مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فطری تقاضا ہے، کیونکہ یہ معمول سے ہٹ کر بات ہے۔ معمول میں تو ایک ہی بندہ آتا ہے، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، اور آنے والا بندہ صرف زکریا علیہ السلام ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف 2 بار دیکھا۔ سورۃ نجم میں ہم اس کو پڑھیں گے، آیت نمبر 5 سے لے کر 18 تک۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل بدل بھی سکتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیا، ہمیشہ ہر مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نبوت کا پیغام دے کر بھیجتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیجتے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا جبکہ ایک عورت ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا حال سن کے ہمیں پتہ چلا، جو ہم آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ ان کی والدہ نے بچپن میں ہی ان کو اللہ کی منت مانی تھی اور نظر کر دیا تھا۔ انہیں ہیکل میں رکھا، عبادت گاہ میں وہ رہتی تھی دن رات، اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ پھر
وہیں پر بڑی ہوئیں۔ جب وہ اس قابل ہوئیں کہ بچہ پیدا کر سکیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ وہ آپ کے کیا لگتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں کیا لگتے تھے، جو بھی لگتے تھے بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا